لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ تمام حضرات کی خدمت میں اس سلسلے کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ جو ہمارا اور آپ کا سلسلہ چل رہا ہے حسن اخلاق کا، اس کا یہ 5واں درس اور 5واں ایپیسوڈ، اور جس سلسلے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے حسن اخلاق، یعنی بہترین اخلاق، بہترین کردار، بہترین طور طریقہ، واقعاً انسان کی زندگی کو جو دوسروں کے سامنے اور کائنات کے سامنے بہتر سے بہتر بنا سکتا ہے اور جو ایک نمونہ بنا سکتا ہے وہ حسن اخلاق ہے۔ آپ تمامی حضرات نے بارہا علماء، ذاکرین، خطبہ اور واعظین سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ سنا ہوگا، کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا، کہ دیکھو ہمارے لیے عزت کا سبب بننا، ہمارے لیے اچھائی کا سبب بننا، ہمارے لیے خرابی کا سبب نہ بننا، بے عزتی کا سبب نہ بننا۔ یعنی یہ کب ہوگا؟ اگر آپ ملاحظہ کریں تو مولا اس طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ تمہارا ہر عمل ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہماری عکاسی کرے۔ یعنی انسان کا اگر اخلاق ایسا نہ ہو جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کی عکاسی کرے، تو پھر یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ، یہ اس میں غور کرے وہ، اور پھر وہ سوچے کہ کہیں وہ امام اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے باعث شرم و عار تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں ہماری وجہ سے اور کسی شخص کی وجہ سے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کوئی نقصان اور ان کی عزت میں کوئی حرف تو نہیں آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے عزت کا سبب بننا ہے، اور ان کے لیے ہمیں بے عزتی اور ان کے لیے نعوذ باللہ عیاذا باللہ خاکم بدہن ان کی کسی طرح سے ہم ہتک کا سبب نہیں بن سکتے۔ تو جب تک ہمارا اخلاق اچھا نہیں ہوگا اور ہم میں یہ صلاحیت نہیں ہوگی کہ ہم اپنے آپ کو اس طرح سے کر لیں کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے خوش رہیں، تب تک یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں کچھ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات کے سب سے افضل ترین افراد میں تھے۔ بہرحال ایک تو اللہ کی جانب سے وہ انبیاء تھے اور منتخب ترین تھے، یہ، اور دوسری چیزیں تھیں جو ان کے اندر اخلاق تھا۔ امام فرماتے ہیں کہ انبیاء کے کچھ چیزیں ہیں جو انبیاء میں پائی جاتی تھیں، وہ کیا ہے؟ ان الصبر والصدق وحسن الخلق والحلم من اخلاق الانبیاء۔ اخلاق انبیاء میں سے کیا تھا؟ صبر اخلاق انبیاء کا ایک نمونہ ہے، اخلاق انبیاء کا حصہ ہے۔ صدق، سچا ہونا اور سچائی اور سچ بولنا، یہ اخلاق انبیاء میں سے ہے۔ ممکن نہیں ہے، محال ہے اور کہ کوئی یہ کہے کہ میں نبی خدا ہوں اور وہ نعوذ باللہ عیاذا باللہ وہ جھوٹ بولے۔ تو عزیزان گرامی، محترم ناظرین، یہ انبیاء کا اخلاق ہے۔ سچ بولنا انبیاء کا اخلاق ہے، صبر کرنا انبیاء کا اخلاق، خود اچھا کردار پیش کرنا انبیاء کا اخلاق ہے۔ انبیاء کا زمانہ اٹھا کر دیکھیں اور اس میں غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ انبیاء کے زمانے میں ایک سے بڑھ کر ایک ایسے لوگ ہمیں ملے ہیں کہ جو انبیاء کو پریشان کرنے میں اور ان کی ہتک کرنے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یعنی ہر لحاظ سے کوشش کی کہ ان کو پریشان کیا جائے اور کسی طرح سے ان کو نعوذ باللہ بدنام کیا جائے اور بے عزت کیا جائے، لیکن انہوں نے اخلاق کا دامن نہیں چھوڑا۔ اگر آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں وہ آیت ہو جسے میں نے سب سے پہلے والے حصے میں پیش کیا تھا، کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ پیغمبر آپ اخلاق عظیم پہ فائز ہیں۔ یہ کس وقت نازل ہوئی؟ اس کے نزول کا وقت ہی وہ تھا کہ تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر ایک مرتبہ گزر رہے ہیں ایک راستے سے، ایک عبا اڑھے ہوئے ہیں، اور عبا کا جو دامن ہے یعنی اس کے نیچے کا حصہ جو ہے وہ زمین میں لگ رہا ہے۔ پیچھے سے ایک شخص آیا، پیغمبر گزر رہے ہیں، ایک شخص آیا اور اس نے آ کر اس طریقے سے اپنے پیر سے اس عبا کے
उस हिस्से को दबा दिया जो ज़मीन से लग रहा था, और इस तरीक़े से पैगंबर की अबा उनके शाने से हट गई और थोड़ी सी नीचे आ गई। और ये करने के बाद उसने क्या कहा? उसने कहा कि ए मोहम्मद, पैगंबर का नाम लिया और कहा कि मुझे मेरा हिस्सा दो। तो तारीख़ कहती है कि पैगंबर का जो अखलाक है वहाँ पे, तारीख़ कहती है फ़ल्तफ़त इलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि, पैगंबर अकरम उसकी तरफ मुतवज्जे हुए। कैसे? मुतबस्सिम, मुस्कुराते हुए। व अमर लहू बिअताए, और क्या कहा? और पैगंबर ने कहा कि ये इनको दे दो और इनको अता कर दो, जो ये मांग रहा है वो दे दो। उस वक्त परवरदिगार आलम ने ये इस आयत को नाजिल किया और कहा कि इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, ए मेरे महबूब, आप अखलाक के बुलंद तरीन दर्जे पे फायद हैं। क्यों? क्योंकि एक शख्स जिसने आपको परेशान किया, जिसने आपको रोका और आपका रास्ता रोका और आपको परेशान करने का पूरा यानी उसके अंदर जज्बा है, और उसके बावजूद पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके साथ अखलाक दिखाया और मुस्कुरा के गुफ्तगू की। तो ये अखलाक अंबिया है और हमें बहरहाल इससे दर्स लेना चाहिए। ज़ाहिर है हम अंबिया की सतह तक तो कोई नहीं पहुंच सकता, लेकिन थोड़ा बहुत तो उनके इस किरदार से हम दर्स ले सकते हैं और अक्कासी अपने किरदार में कर सकते हैं कि कहीं से ऐसा तो लगे कि हम उनके मानने वाले हैं। और एक जो और अंबिया की सिफत है वो क्या है? हिल्म है, बुर्दबारी है, बर्दाश्त है, और वो बहरहाल हर एक में ये चीज़ नहीं होती, और हमें इस तरफ मुतवज्जे होना चाहिए कि क्यों ऐसा है। और फिर उसके बाद अंबिया का एक और जो हुस्न है, और एक और चीज़ जो अंबिया का अखलाक का हिस्सा है, वो ख़ुद हुस्न खुल्क़ है, यानी बेहतरीन किरदार है। और अगर हम इस बात पर गौर करें कि हम अहले बैत से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा ताल्लुक़ अहले बैत से है, हमारे नाम के आगे और हमारे निस्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम से है, तो हमारी ज़िम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है कि हमारे वजूद से कभी अहले बैत अलैहिस्सलाम के हक़ में कोई गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। तो हमारा अखलाक ऐसा होना चाहिए। बल्कि एक मकाम पर आइम्मा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इन्नल्लाह युअतिल अब्द अला हुस्न खुल्क़िह, परवरदिगार आलम अपने उस बंदे को जो साहिबे हुस्न अखलाक होगा, जिसके पास बेहतरीन अखलाक होगा, उसको जो देगा मिनस सवाब, सवाब में से वो क्या देगा? वो सवाब देगा कमा युअतिल मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह, जैसे उस बंदे को दिया जाता है या उस बंदे को देता है खुदा कि जो अल्लाह की राह में मुजाहिद हुआ हो और अल्लाह की राह में लड़ा हो और अल्लाह के लिए उसने जंग की हो, फ़ी सबीलिल्लाह, उसने अपनी जान जोखिम में डाली हो और जान दे दी हो, उसका जो अज्र होगा वो अज्र परवरदिगार आलम उस शख्स को और उस अपने बंदे को देगा कि जो बंदा हुस्न अखलाक रखता होगा, जिसका किरदार बहुत अच्छा होगा, जो हुस्न अखलाक का मालिक होगा। मोहतरम नाज़रीन, इस तरफ हमें मुतवज्जे होने की ज़रूरत है और अपने आप की इस्लाह की ज़रूरत है। किसी दूसरे की इस्लाह बाद में हो और पहले इंसान अपनी इस्लाह करे और अपने आप को संवारे। जब तक हम खुद अपनी इस्लाह नहीं करेंगे, हम दूसरे की इस्लाह के लायक नहीं बन सकते। मोहतरम नाज़रीन, आज की गुफ्तगू यहीं तक है। इंशाअल्लाह कल इसके आगे की गुफ्तगू आपके सामने पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।